بیوی کو کپڑوں کے بغیر دیکھنا۔ شوہر اور بیوی آپس میں کپڑے اتار کر بالکل ننگے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بیوی کو بغیر کپڑوں کے دیکھنے کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ذوالجلال کے بربرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر اپنی عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو داخل ہو سکتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر توصیف فرماتے ہیں تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اب تک ہماری اسلامک فیملی کا حصہ نہیں بنے تو کچھ وقت نکال کر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن میں پانی لینے سے آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری کثرت اطلاع علم ہے کیونکہ دین کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا اور حق بات تو قرآن مجید میں بھی کھل کر بیان کی گئی ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ تو غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ شدوان امانت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جمعے کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ کسی طرح اس عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی نہیں بالکل بڑھانا، یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے لیے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سے ثواب ملیں گے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا معافہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس حصے پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عضو میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیائے معافیہ سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تو اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترتیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دلی زمین حاصل ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت اداؤں سے اپنے پیار کے جادو سے جکڑے اور دوران صحبت اس کے مقصد نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔
کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ رکے، اگر وہ اس کے ساتھ مباشرت کا خواہش مند ہے تو انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے جب شوہر بیوی کو اپنی طبیعت تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو وہ انکار کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اس کی بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری روایات میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، وہ روٹی پکانے کے لیے چاہے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد غبار سے اٹکا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ اے امیر المومنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے، اپنے سر کے بالوں کو تشویر اور ناخن کاٹے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو اس نے کہا، آپ اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم پخورا رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور دعوے سے دستبر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پہ آراستہ غور ہو، ایسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کو جماع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک ہی بستر پہ سونا افضل ہے، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں، مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ رحمت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ مجھے بھی شیطان سے بچاؤ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فضیلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا ایک دوسرے کی سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنے گناہ نہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے۔ یہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے، لہٰذا اکٹھا غسل کرتے تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لیں تاکہ اس پر دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں، مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہوں تو بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بعد ازواج مطہرات کی ذات ایک ہی وقت میں غسل کرنا مذکور ہے۔ آخر میں صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور آج کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ لیں، مثلاً یا رحمان یا رحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ، پاکیزہ ازدواجی زندگی اور اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔